بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا وهدينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون قال النبي صلى الله عليه وسلم الأناة من الله والعجلة من الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محمد الرسول والشفاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بالواجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کل گھروں میں، بازاروں میں، سفر و حضر میں، معاشرتی زندگی میں، بازاروں کی زندگی میں ایک کام، ایک عادت جسے قرآن و حدیث میں جس کے نقصانات بتلا کر وہ عادت اپنانے، وہ کام کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، وہ کام، وہ عادت ہمارے اندر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں لڑائی جھگڑوں کا، گالم گلوچ کا، ذرا سی تلخ کلامی پر طلاقوں کی شرح بڑھنے کا، ہستی بستی زندگی، ہستا بستا گھر اجڑ جانے وغیرہ کے مسائل کا سامنا ہے۔ وہ عادت، وہ کام جس کے متعلق، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں نقصانات بتلا کر ہمیں منع فرمایا گیا ہے، وہ کام عدم برداشت اور جلد بازی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اسی عنوان سے متعلق ہے کہ عدم برداشت کے اور جلد بازی کے نقصانات کیا ہیں، اور ہم اس عادت سے اور اس کام سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ جلد بازی، عدم برداشت کہ کسی کام کو
بغیر سوچے سمجھے کرنا، کام کسی نے کہا اس کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے نتائج کو مد نظر رکھتے بغیر سوچے سمجھے اس کام کو کر گزرنا جلد بازی کہلاتا ہے۔ کوئی کام ذمہ لگا، کوئی کام سپرد کیا گیا، کوئی کام آن پڑا، اس کے متعلق غور و فکر کرنا، جانچ پڑتال کرنا، اس کے نتائج کے بارے میں معلومات کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو احادیث میں آنات کہا گیا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے الانات من اللہ، کہ یہ غور و فکر کرنا کاموں کے اندر، اس کے نتائج کے بارے میں معلومات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی کرنا، عدم برداشت کا معاملہ کرنا، یہ شیطان کی عادت ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ عادت نکل جائے، ہمارے اندر سے یہ عادت ختم ہو جائے۔ قرآن و حدیث نے اس کے نقصانات بتلائے ہیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں کام کو کرنے کے اندر جلد بازی نہیں ہے، کچھ کے اندر ہے۔ ہمارے اندر جو جلد بازی سب سے پہلے آئی ہے وہ کام کا نتیجہ لینے کے متعلق آئی ہے۔ کام ہم نے کر لیا بڑے آرام سے، تحمل سے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہمیں جلدی ملنا چاہیے۔ ہم جو جلد بازی کرتے ہیں وہ نتیجہ حاصل کرنے کے متعلق کرتے ہیں۔ نہ کام میں جلد بازی درست ہے، نہ نتیجہ حاصل کرنے میں جلد بازی درست ہے۔ کام میں جلد بازی بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور نتیجہ حاصل کرنے میں بھی اگر جلد بازی کی جائے تو تب بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے بڑے آرام سے ہل چلایا، زمین کو نرم کیا، بڑے آرام سے ہم نے بیج ڈال دیا، اس کی کومپل نکل آئی۔ اب ہم نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جلد بازی میں آئے، بھئی اس کومپل نے یہ زمین سے نکلی ہے، درخت بھی تو زمین سے نکلنا ہے، چلو دو چار بندوں کو بلاؤ، اس کومپل کو کھینچ دیا تاکہ درخت جلدی نکل آئے۔ نتیجہ کب ملے گا؟ سال کے بعد۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی نکل آئے، ہم نے دو چار بندے بلائے، اس کومپل کو ہم نے کھینچا، تو کھینچ کر ہمیں نتیجہ حاصل ہو جائے گا؟ نقصان ہوا۔ کام ہم نے بڑے تحمل سے کیا، نتیجہ حاصل کرنے میں جلد بازی کی تو کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ ہمیں پتہ چلا ہماری اہلیہ محترمہ حاملہ ہو چکی ہے، ہم نے کہا ہمیں ابا جلدی بننا ہے، ہم نے ان کا آپریٹ کروا دیا، نتیجہ جلدی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، تو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ تو ہم نے اپنے اندر کام میں بھی جلد بازی کو ختم کرنا ہے، اور نتیجہ حاصل کرنے میں بھی جلد بازی کو ختم کرنا ہے۔ میری ناقص تحقیق کے مطابق ہمارے نوجوان دوست اس وقت کام کو تو آرام سے تحمل سے کر لیتے ہیں، لیکن نتیجہ حاصل کرنے میں جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی سالوں کی جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اس پر پانی پھیر دیا۔ تو ہم نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ ہم کام کو بھی آرام سے تحمل سے کریں، اور اس کے نتیجے کا بھی تحمل سے ہم انتظار کریں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے اِن لَمْ تستعجل تصل، اگر تم آرام سے تحمل سے کسی کام کو کرو گے تو اس کے نتیجے پر بھی ایک نہ ایک دن تم پہنچ جاؤ گے۔ جلد بازی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ عربی میں اس کو امت الندامہ کہا جاتا ہے، ام الندامہ، یعنی جلد بازی کو ندامت کی ماں کہا گیا ہے۔ کسی نے کوئی بات کی، بات پوری نہیں سنی، اس کا فوراً جواب دے دیا، تو بات کرنے والا کہے گا بھائی بات تو پوری سن لو، ندامت ہوئی۔ کسی نے کوئی کام ذمہ لگایا، کام پورا سنا نہیں، فوراً اس کام کو کرنے کے لیے دوڑے بھاگے، کام پورا ہوا نہیں، اور کام میں ذمہ لگانے والے نے دو باتیں سنا دی، بھائی کام تو تم پورا سن کے گئے نہیں تھے، کام کیسے پورا کر کے آئے تم؟ تو جلد بازی کو ام الندامہ کہا گیا ہے، کہ جلد بازی کرنا، عدم برداشت اپنے اندر پیدا کرنا، اس کو ندامت کی ماں کہا گیا ہے۔
کہ یہ انسان کو جلد بازی ہر جگہ پر ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس جلد بازی کی وجہ سے ذرا سی بات ہوتی ہے عدم برداشت پیدا ہوا، جلد بازی ہوئی، اس کی وجہ سے ہنس سے بس سے گھر اجڑ جاتے ہیں، بات طلاق تک پہنچی فوراً طلاق دے دی۔ اب کئی معاملات ایسے آتے ہیں، کئی فون ایسے آتے ہیں کہ نوجوان جلد بازی میں طلاق دے بیٹھے، اب کہتے ہیں مجھ سے کوئی راستہ نکالو۔ بھائی قرآن و حدیث نے جو راستے بنائے ہیں، علماء کس طرح اس کے اندر سے راستے نکال سکتے ہیں؟ بھائی کوئی راستہ نکالیں۔ ایک طلاق دی جا چکی ہے، واضح الفاظ کے ساتھ طلاق دی جا چکی ہے، اس کے اندر سے کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں نکلتا سوائے جدائی کا، ان کی جدائی ہو۔ تو جلد بازی کے یہ نقصانات ہیں کہ انسان کا ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو ان نقصانات سے بچا کیسے جائے؟ ان نقصانات سے بچا اس طرح جائے کہ جو کام ذمہ لگے سب سے پہلے تو اس کو برداشت، اگر کوئی سختی آئی ہے، معاملے کے اندر سختی آئی ہے، زندگی میں سختی آئی ہے، اس کو اپنے اندر برداشت کرنا، اس کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرنا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ لے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اکثر جو معاملات ہمارے بگڑتے ہیں وہ غصے میں آ کر بگڑتے ہیں۔ جو گزشتہ جمعے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عنوان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں کیا فوائد ہے اس کو پڑھنے کے، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہے، ان پر حالات آئے، انہوں نے کس طرح برداشت کیا، کیسے کیسے حالات آئے، گھر سے نکال دیا، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے برداشت کیا، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ معافی کا اعلان فرمایا۔ تو جو کام ذمہ لگے اس کے غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، اس کو دیکھنا، اس کے نتائج اور اس کام کے کرنے والوں کے ماہرین سے مشورہ کرنا، پھر اس کے بعد کام کرنا۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وقت بھی بچے گا، مال بھی بچے گا اور کام بھی ٹھیک ہوگا۔ جب ہم جلدی میں کام کریں گے تو یہ سارے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑیں گے، کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا، مال بھی خرچ ہوگا اور وقت بھی ضائع ہوگا۔ ابھی حال ہی میں ہمارا گھر بھی کافی خراب ہوا تو ہم نے اس کو گرا دیا۔ اب چھوٹا بھائی وہاں تھا، اس نے بغیر کسی سے مشورہ کیے ایک ٹھیکیدار سے بات چیت کر لی۔ اب وہ ٹھیکیدار جو ہے نا وہ والد صاحب کا جاننے والا تھا، والد صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، تو بغیر کسی بات کے لکھے پڑھے کہ والد صاحب کا دوست ہے یہ تو ہمارے ساتھ، وہ ہمیں بیٹا کہتا تھا، ہم اسے چچا کہتے تھے، بغیر لکھے بغیر سوچے سمجھے ہم نے ان کے ساتھ بات چیت طے کر لی، بغیر غور و فکر کے جلد بازی میں چھوٹے بھائی نے بات طے کر لی۔ اب جب بات طے ہو گئی، کام شروع ہو گیا، اب 2 ہفتے نہیں ہوئے اس نے تنگ کرنا شروع کر دیے، یہ بھی کام آپ نے کروانا ہے، یہ بھی کام آپ نے کروانا ہے۔ تو اب جلد بازی میں فیصلہ ہوا، اس کا نقصان ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، مال بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور کام بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو جو کام ذمے لگے، خاص طور پر جو ہمارے نوجوان دوست ہیں، ہمارے اندر جو آج کل ہماری جنریشن ہے، جلد بازی بہت زیادہ ہے۔ اس جلد بازی کی وجہ سے ہماری روڈوں پر لڑائی ہوتی ہے، اس جلد بازی کی وجہ سے گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، اسی جلد بازی کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو جو کام، جو مصیبت، جو بھی ہمارے اوپر حالات آئے، سب سے پہلے اپنے اندر برداشت کرنا، کوئی فیصلہ بھی جلد بازی میں نہ کرنا کہ بعد میں ساری زندگی اس کے اوپر پچھتانا پڑے۔ تو برداشت پیدا کر کے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزشتہ جمعہ عنوان رہا، وہ برداشت ہمارے اندر پیدا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھنے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حالات کا مقابلہ کیا، کیسے انہوں نے برداشت کیا، ایسی ان کے اوپر پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، کیسے انہوں نے ان کو برداشت کیا۔ جب سیرت کا مطالعہ کریں گے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی۔
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جلد بازی کی 12 مقامات پر مذمت کی ہے کہ یہ برا فعل ہے۔ خلق الانسان من عجل، اللہ تعالیٰ اس عجلت سے، اللہ تعالیٰ اس جلد بازی سے اس انسان کو منع فرما رہے کہ تم جلد بازی نہ کرو۔ جلد بازی سے منع کیا، قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے بہت سے ہماری زندگی میں ایسے کام ہیں کہ جن میں ہم جلد بازی کرتے ہیں، اس کے منفی اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے وضو میں ہم جلدی جلدی کرتے ہیں کیونکہ عبادات کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے وہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، جس کے اثرات، جب وضو نہیں ہے کوئی عبادت نہیں ہے، جب نماز درست نہیں ہے تو ہماری زندگی میں کوئی کام درست نہیں ہوتا۔ پھر ہم کہتے ہیں یار نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ سرے سے وضو ٹھیک نہیں ہے، جلدی جلدی کیا، نماز جلدی جلدی پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز کو بے وقتہ پڑھا جاتا ہے یا جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے اور اس کے رکوع سجود کا خیال نہیں رکھا جاتا، اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کو پڑھنے والے کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ تعلقات کو توڑنے میں ہم جلدی کرتے ہیں، بعد میں ساری زندگی ہم پچھتاتے رہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو اس جتنے بھی جلدی کے کام ہیں، ہم جو بھی کام، جو فیصلہ ہم جلدی میں لیتے ہیں، اس کے منفی اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ احادیث میں ہر کام جلدی میں جو کیا جائے اس سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں جلدی کرنی ہے تو ان کاموں میں کرو، جب عبادت کا وقت ہو جائے تو اس کو جلدی ادا کرو۔ ہم اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ عبادت کو ہم کب کرتے ہیں، ابھی 10 منٹ ہے چلے جاتے ہیں، ابھی نماز میں 5 منٹ ہے چلے جاتے ہیں، یوں کرتے کرتے ہماری نماز بھی نکل جاتی ہے، ہماری جماعت بھی نکل جاتی ہے، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو حدیث میں بتایا گیا اگر جلدی کرنی ہے نماز میں کرو جب اس کا وقت ہو جائے، اولاد کی شادی میں کرو جب وہ اولاد شادی کے قابل ہو جائے، قرض کی ادائیگی کرو، جلدی کرو اس قرض کی ادائیگی میں جب اس کا وقت پورا ہو جائے، مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرو، گناہ ہو جائے تو اس پہ توبہ استغفار کرنے میں جلدی کرو۔